عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا وہی ہے اور وہ اپنے غیب سے پر مطلع نہیں کرتا کسی کو. سن لیا آپ نے؟ اچھا، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. اب اس میں بھی دیکھ لیجئے، اس آیت کا پس منظر بھی ظاہر نہیں کیا گیا. یعنی اگر تم اس گھمنڈ میں ہو کہ اول تو یہ ہے نہیں، مگر دھمکی ہے، بھلا ہم پر کدھر سے عذاب آ جائے گا، ہمارے قلعے گڑیاں جو ہیں، ہماری پارٹیاں ہیں، ہماری جماعت ہے، اس کا ناز ہے، تو یہ ناز تمہارا بالکل غلط، ان کا غلط ہے. جب یہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، تب یہ جان لیں گے کہ من اضعف ناصرا واقل عددا کی سب سے زیادہ مددگاروں کے اعتبار سے کمزور اور عدد کے لحاظ سے سب سے زیادہ کم کون ہے. یعنی جمعیت نہ کام آئے گی اور نہ جن کی مدد کے اوپر بھروسہ ہے یہ ان کی مدد کرے. سمجھا؟ یہ واقعہ ہے کہ انسان سے زیادہ بیوقوف جانور بھی مشکل سے ملے گا. یعنی آپ کے پاس جب نیت ہے اور اگر قوت ہے تو اس کا مقابلہ جو ہے آپ دشمن کی فوج سے کر سکتے ہیں نا، یا اللہ میاں سے بھی کریں گے. آپ کے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے، ٹھیک ہے کہ دشمن کے مقابل میں جس کے پاس 5 ہی لاکھ فوج ہے اس کے مقابل میں آپ کچھ اپنا سنتنا ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن سوال اللہ میاں کا ہے کہ اللہ میاں کیا ہے کے مقابل میں آپ کا ایٹم بم کیا کہا ہے. وہی ایٹم بم اٹھا کے جو آپ ہی نے بنایا ہے وہ آپ کے سر پہ دے مارے تو کون ہے کہ جو اس سے بچا لے گا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ لوگ اپنے ہی ایٹم بم سے خودکشی کریں گے. اگر مسلمانوں میں ایمان ہو تو ان کو یقین کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں افواہ اڑی تھی نا کہ امریکہ میں جو ایٹم بم محفوظ ہے انہی کی وجہ سے ایسا خطرہ پیش آ گیا ہے کہ شہر چھوڑ چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے ہیں. آئی تھی خبر کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر یہ دن آج نہیں آئے تو بہرحال آ جا سکتا ہے. وہیں بم پھٹیں گے اور وہیں آپ دیکھیں گے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اور یہ جو کسی مرد قلندر نے کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، یہ بات غلط نہیں ہے. بننے دیجیے، یہ دوسرے کی تباہی سے پہلے انشاءاللہ اس سے خود ہی تباہ. تو جمعیت کا ناز ہوتا ہے واقعی. اب اگر اللہ کا بندہ کوئی ڈراتا ہے کہ خدا کے خیر سے ڈرو اور ان کی سمجھ میں ایسا ہے کہ یہ سودائی ہو گیا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہماری یہ قلعے اور ہمارے یہ حفاظت کے سامان، ہماری یہ فوج، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فوج آپ کے بے شک کام آئے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ میاں کے مقابل میں کیا کام آئے گی، ان کے مقابل میں تو نہیں کام آ سکتی. تو فرمایا کہ اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ اپنے مددگاروں کے لحاظ سے کمزور اور اپنی تعداد کے لحاظ سے کم تر کون. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. اور اگر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ کب آئے، دکھاتے کیوں نہیں، ڈراتے ہو لیکن متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو یہ سوال بھی حذف کر دیا. سمجھ گیا؟ اس کو بھی حذف کر دیا. ہر ایک کے پیچھے حذف ہے. جب جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. تو سوال اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں تو ان کو بتا دو کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کب آئے گا. وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ ابھی اس کے لیے کچھ مدت ٹھہرایا ہے. یعنی یہ تو یقینی ہے کہ آئے گا، اس میں تو شک نہیں ہے. اب رہ گیا کہ فوراً آتا ہے یا اس میں اور کچھ مہلت ملتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
قوموں کی تباہی وغیرہ کے لیے قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ اخلاقی پیمانے سے ناپ کر کے ان کی اجل مقرر کی، یعنی انسان کی موت کی طریقہ سے وہ اجل نہیں، قومی اور اجتماعی موت جو ہوتی ہے انفرادی موت میں فرق ہے۔ انفرادی موت کا تو یہ قاعدہ ہے کہ دن تاریخ وقت لکھا ہوا ہے، آپ اولیاء اللہ ہوں کبھی مر جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی شیطان ہو تو وہ بھی مر جائے، وہ تو دن کے لحاظ ہوتا ہے، لیکن قوموں کی جو اجل ہے وہ مقرر ہے اخلاقی پیمانے سے ناپ کہ اخلاقی زوال کے اس حد پر جب سوئی پہنچے گی تو یہ قوم کا بیڑا غرق ہو۔ اخلاقی زوال کب اس نقطے پر پہنچا کہ جبکہ یہ قوم مستحق عذاب ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، اس کو رسول بھی نہیں جانتا، اس کو رسول بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا خدا کے سوا کہ کب سوئی جو ہے اپنے اصل نقطے پر پہنچ گئی۔ تو اجل افراد کی الگ ہے اور اجل اقوام کی الگ ہے۔ یہ اخلاقی پیمانے سے، یعنی یہ نہیں لکھ دیا گیا ہے کہ مغلوں کی قوم جو ہے اتنے دن اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر ہو جائے گی، بلکہ وہ متعین ہے کہ اخلاقی زوال کے لحاظ سے وہ جانتا ہے۔ تو وہ اجل جو ہے خدا کی طرف سے متعین ہوتی ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب وہ وقت آ جائے گا۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، سمجھے آپ، صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد اس بحث کی کہاں کوئی چاہیے؟ جگہ جگہ مورچے جما کر کے مناظر بازی جو لوگ کرتے ہیں تو کریں، قرآن مجید میں تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ قرآن مجید تو صاف صاف یہی کہتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی اتنا ہی غیب جانتا ہے جتنا اللہ اس کو بتا دیتا ہے، بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ 107 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ اب رہ گیا کہ رسول کا اس معاملے میں کیا مرتبہ ہے، سمجھا؟ تو فرمایا کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے بحیثیت رسول کے، یا جس کو منتخب کرتا ہے بحیثیت رسول کے، تو اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے وہ اپنا پہرے دار رکھتا ہے تاکہ اس اچھی طریقہ سے وہ جانچتا رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے یا نہیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور ہر شے کو گن کر کے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی رسولوں کا جو مرتبہ اختصاص ہے خاص، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب کا خزانے بتا دیتا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان کا انتخاب جب کرتا ہے، سمجھے آپ، یہ اس کے انتخاب سے رسول ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کا وہ انتخاب فرماتا ہے، انتخاب فرمانے کے بعد یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ پہرے دار اپنے مقرر رکھتا ہے، آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے، سمجھ گیا؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ یہ جانچتا رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو اچھی طریقہ سے پہنچا دیا ہے۔ یعنی جو پیغام دیتا ہے، جو اپنے غیب میں سے ان کو آگاہ کرتا ہے، تو ان کے آگے پیچھے اس کا پہرا رہتا ہے۔ یہ پہرا ان کی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول جو ہوتے ہیں سب خدا کی حفاظت کے ہوتے ہیں، سمجھا؟ رسول کو کوئی، اس لیے کہ رسول کو خدا کی عدالت بن کے آتا ہے نا، خدا کی عدالت بن کر کے آتا ہے، وہ اس قوم کا فیصلہ کر دینے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا پہرا رہتا ہے۔ اور وہ یہ تاکہ وہ جانے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، یعنی وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی
خدا کے خزانے میں سے، اس کے علم میں سے وہ اس کو اچھی طریقہ سے احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور ہر چیز کو ایک ایک چیز کو گن کر کے وہ شمار کرتا ہے۔ یعنی رسولوں کا جو منصب ہے وہ یہ ہے، یعنی تو غیب سے آگاہ ہو جاتے ہیں، سمجھا؟ ان کو جو مرتبہ اختصاص ہے وہ اس حفاظت کا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ کہا کہ لیعلم کے متعلق یہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہر وقت جانتا ہے، تو جاننے کی کیا، تاکہ وہ جانے، سمجھ گیا کیا مطلب ہے؟ میرا سوال سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کے جاننے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ہر وقت عملاً جانتا۔ عالم ہے، عالموں کے معنی جگہ جگہ یہ لفظ گزر چکا ہے، میں اس کے معنی کی وضاحت تو کرتا آیا ہوں، یہ اس کے معنی کی وضاحت کرتا آیا ہوں کہ بعض جگہ تو اس معنی میں آتا ہے کہ تاکہ وہ ممیز کر دے، سمجھ گیا؟ آپ کو کسی ایسی باطنی حالت کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ممیز ہو کر کے سامنے آ جائے کہ خلق بھی دیکھ لے اور آپ کے اوپر حجت بھی قوام ہو جائے، اس معنی میں آیا، جگہ جگہ آیا۔ اسی طریقے سے بعض جگہ یہ اس موقع مقصد کے لیے آتا ہے کہ تاکہ وہ اچھی طریقے سے ظاہر کر دے، حقیقت کو بے نقاب کر دے، اس معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ ترجمہ لوگوں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ کو معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، معلوم ہو جائے میں تو لفظی ترجمہ کر دیا تو پھر تو سوال وہ باقی رہتا ہے۔ اور کوئی ترجمہ ہے کسی کا؟ سب نے ظاہر ہی کیا ہے، یہی ظاہر کر دے، سب نے کیا، ظاہر کر دے، ظاہر کر دے جو ہے کسی نے کیا ہے، سب نے یہی کیا ہے، سب نے یہی کیا ہے، سب نے یہ کیا ہے، تو یہ ترجمہ ٹھیک ہے، لفظ کے مطابق ہے، یعنی اس ترجمے میں انہوں نے لفظ سے نراب نہیں کیا ہے، ممیز کر دے، ظاہر کر دے، دیکھ لے، سمجھ گیا آپ؟ دیکھ لینے کا ایک یہ بھی مفہوم ہے نا کہ آپ کی وہ حقیقت واضح ہو جائے تاکہ آپ کے اوپر وہ حجت قائم کر دے، اس بات کی یہ مطلب ہوتے سب۔